آگے ایک بیان ہے کتاب العمل فی الصلاۃ، نماز میں کوئی عمل کرنے کا بیان، یعنی نماز اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے۔ اس میں فقہا نے احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیا کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب یہ عمل قلیل اور عمل کثیر کی تعریف کیا ہے، اس سلسلے میں تمام تفصیلات آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب العمل فی الصلاۃ، نماز میں کوئی عمل کرنے کا بیان۔ باب نمبر 1، باب استعانۃ الید فی الصلاۃ اذا کان من امر الصلاۃ، نماز میں ہاتھ سے مدد لینے کا بیان جبکہ اس عمل کا تعلق نماز ہی سے ہو۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یستعین الرجل فی صلاتہ بما شاء من جسدہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کوئی شخص نماز میں اپنے جسم سے جو چاہے مدد لے لے جبکہ اس عمل کا تعلق نماز سے ہو، نماز کی اصلاح سے ہو۔ اس تعلیق پر یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو قول امام بخاری نے نقل کیا اس پر یہ اعتراض ہے کہ عنوان میں ہاتھ سے مدد لینے کا ذکر ہے اور اس تعلیق میں جسم سے مدد لینے کا ذکر ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہاتھ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ ووضع ابو اسحاق قلنسوتہ فی الصلاۃ ورفعہا، اور ابو اسحاق نے نماز میں اپنی ٹوپی کو رکھا اور اٹھایا، یعنی ٹوپی انہوں نے نماز میں ضرورت پڑنے پر درست کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی اصلاح کے لیے نماز سے متعلق کوئی کام اگر آ جائے نماز میں تو اس کو عمل کثیر کے بغیر عمل قلیل سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ابو اسحاق کا نام عمرو بن عبداللہ السبعی کوفی ہے، یہ کبار تابعین، بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ اساتذہ میں ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 38 اصحاب کی زیارت کی تھی، ان سے آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ ووضع علی رضی اللہ تعالی عنہ کفہ علی رسغہ الایسر الا ان یحک جلدا او یصلح ثوبا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ہتھیلی بائیں کلائی پر رکھی سوا اس کے کہ وہ جلد کو کھجائیں یا اپنے کپڑے کو ٹھیک کریں۔ اگر نماز میں ضرورت پڑ جائے کپڑے کو ٹھیک کرنے کی یا ٹوپی اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر رکھ لینے کی، یا کوئی مچھر یا مکھی کوئی اگر پریشان کر رہی ہے اس کو ہٹانے کی، تو اس کی شریعت میں عمل قلیل کے ساتھ اجازت ہے۔ اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے، غزوان بن جریر الضبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھتے، پھر اس طرح رکھے رہتے یہاں تک کہ رکوع کرتے یا اپنے کپڑے کو ٹھیک کرتے یا جسم کو کھجاتے، اگر ضرورت پڑتی تو اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے، عمل قلیل کے ذریعے اصلاح کرتے۔ حدیث نمبر 1198، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب مولى بن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه بات عند میمونة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها وهي خالته قال فاستجعت على عرض الوسادة واستجع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آیات خواتیم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي۔ قال عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی مخرمہ بن سلیمان سے، انہوں نے قریب جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولا ہیں، مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس شام میں رات میں قیام کیا، اور وہ ان کی خالہ تھی میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رشتے میں خالہ ہوتی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں بستر کی چوڑائی میں سو گیا، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بستر کی چوڑائی میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس آرام کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ اہلیہ محترمہ
بستر کے لمبائی میں لیٹ گئے، آرام فرمائے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیے یہاں تک کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ وقت گزر گیا۔ آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا یا آدھی رات سے کم وقت گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھ سے چہرے سے نیند دور کرنے لگے، یعنی اپنی آنکھوں کو آپ ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی، جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تک یہ 10 آیتیں آپ نے آخری رکوع کی تلاوت فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لٹکی ہوئی مشک کے پاس کھڑے ہوئے، ایک مشکیزہ پانی کا جو لٹکا کر رکھا تھا آپ نے کمرے میں، اپنے حجرے میں، آپ اس کے پاس کھڑے ہوئے، بس آپ نے اسے اچھی طرح وضو کیا، یعنی مشکیزے سے پانی لے کر آپ نے اچھی طرح وضو فرمایا۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پس میں نے بھی آپ کی طرح کیا، یعنی میں بھی نیند سے بیدار ہوا، سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھی، پھر فوراً وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا نماز ادا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے دائیں کان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مروڑا، پس آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جو آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے نماز میں، آپ نے ان کو پکڑ کر سیدھے جانب کھڑا کیا، کیونکہ جب امام کے ساتھ صرف ایک ہی مصلی ہو تو اس کو امام کے دائیں جانب تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہونا چاہیے، بائیں جانب کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پس آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر 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 2 رکعت پڑھی، یعنی اس طرح آپ نے تقریباً 2 4 6 8 10 12 رکعتیں آپ نے تہجد میں ادا کی۔ پھر آپ نے 3 رکعت وتر پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیے، آپ کے پاس مؤذن آئے، اذان دے کر مؤذن آئے اور انہوں نے فجر کی نماز کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر تخفیف کے ساتھ یعنی مختصر 2 رکعت فجر کی سنت ادا کی، پھر آپ گھر سے باہر نکل گئے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 117 میں گزر چکی۔ اس باب کے تحت امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا کہ اس میں نماز کی حالت میں عمل کرنے کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سر پر رکھا اور ان کا کان مروڑا۔ نیز اس حدیث میں یہ بھی ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے علاوہ تہجد کی 12 رکعتیں نماز ادا فرمائیں۔ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ عمل کثیر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ قول یہ ہے کہ عمل کثیر وہ عمل ہے جس میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑے، اس عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ بعض فقہا نے یہ تعریف کی کہ عمل کثیر ایسا عمل ہے کہ نمازی نماز میں ایسا عمل کرے کہ جس کو دیکھنے والا خارج صلاۃ جو نماز کے باہر ہے وہ شخص اس کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو عمل کثیر کہیں گے۔ اور بعض فقہا نے یہ کہا کہ عمل کثیر مصلی کے ثوابدید پر اس کے رائے پر منحصر ہے، اگر وہ چھوٹے عمل کو بھی عمل کثیر سمجھتا ہے تو وہ عمل کثیر ہے، اگر زیادہ عمل کو بھی وہ عمل کثیر نہیں سمجھتا تو وہ عمل قلیل ہی ہے۔ لیکن اس میں معتبر قول یہ ہے کہ اگر کوئی مصلی، کوئی نماز پڑھنے والا نمازی نماز کے کسی رکن میں 3 مرتبہ کوئی عمل کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قیام میں ہے اور 3 مرتبہ ہاتھ اپنی جگہ سے ہٹا کر کھجائے یا ٹوپی درست کرے یا کوئی اور عمل کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کسی بھی رکن میں، چاہے قیام ہو یا رکوع ہو یا سجدہ ہو یا قاعدہ ہو، اگر اس میں کوئی شخص کوئی عمل 3 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ دہرائے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر نماز میں فون بجنا شروع ہو جائے، پہلے تو نماز شروع ہونے سے پہلے ہی فون سائلنٹ کر لیں، فون کو بند کر دیں یا سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ کر لیں۔ اگر کوئی بھول جائے اور نماز میں فون بجنا شروع ہو جائے تو اس کو عمل کثیر کے بغیر عمل قلیل سے ایک ہاتھ سے اس کی آواز کو بند کر دیں، اس کی شرعاً اجازت ہے۔